إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ہر چیز کے اختیارات صرف اسی اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ سفر، توہمات کی حقیقت اور اسلامی تعلیمات، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیو، دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اور یہ دین ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک صاف ہے. یہی وہ دین ہے جو تمام بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلاتی ہے. یہ واحد دین ہے کہ جس میں کسی قسم کے خرافات، توہمات اور بدعقیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو بنی انسان کے تمام دنیوی اور اخروی فائدوں کے سامنے رکھ کر کے ساری تعلیمات اس کے اندر واضح کر دی گئی ہے، اور انسان کے لیے کس چیز میں نقصان ہے، کس چیز میں خسارہ ہے، اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے. مگر افسوس، آج اس دین کے ماننے والوں نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو پس پش ڈال کر کے تو طرح طرح کے توہمات اور خرافات کو اپنے گلے لگا لیا ہے.
آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توہم پرستی کسے کہتے ہیں۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا، یا جس چیز کی حقیقت میں کوئی خاص اس کے اندر کوئی تاثیر نہ ہو اس کے اندر تاثیر کا اعتقاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ توہم پرستی کہلاتا ہے۔ توہم پرستی پر مبنی بے شمار باتیں ہیں جو مختلف علاقوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی توہم پرستی کی کیا ہیں؟ شکار ہیں، الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مثلا گھر کے مڈیر پر اگر کوئی کوا آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے تو توہم پرست حضرات کیا کہتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ بعض علاقوں میں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو کثرت سے ہچکی آنے لگے یا چھینک آنے لگے تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو یا کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی مال و دولت آنے والی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مال و دولت جانے والی ہے۔ اس طرح سے بدعقیدگی کی باتیں جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، یہ بدعقیدگی کی باتیں بعض جگہوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر لوگ کہتے ہیں ماہ سفر یہ منحوس ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کام کی ابتدا کرنی چاہیے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا، شادی بیاہ کریں گے تو وہی رشتے بہت جلد ٹوٹ جائیں گے۔ اس طرح سے بدعقیدگی کے شکار ہیں۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے مستقبل کیسا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ توہمات کی باتیں ہیں، سب ساری چیزیں اس توہمات میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے یہ لوگ کس قسم کی بدعقیدگی کے شکار ہیں۔ دیکھیے ماہ سفر یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ سفر بھی ہے۔ اور ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دن یا مہینے یا سال کو یا زمانے کو اللہ نے کیا ہے؟ منحوس نہیں قرار دیا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، طرح طرح کی خرافات کی باتیں ہیں جو لوگوں بدعقیدگی کا شکار ہو کر کے دین اسلام سے دوری کی وجہ سے طرح طرح کی بدعقیدگی کی کیا ہیں؟ لوگ شکار ہیں اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ ماہ سفر کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی بدعقیدگی کے شکار ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ کسی سفر پر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کام کی ابتدا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے لوگ مختلف طریقے، مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں پر مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ کوئی چنا ابالتا ہے، خود کھاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے تاکہ اس مہینے کی نحوست سے کیا ہے؟ محفوظ رہے۔ تو کوئی مخصوص نماز پڑھتا ہے، کوئی مخصوص ذکر کرتا ہے، تو کوئی 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ بدعقیدگی کی باتیں ہیں، اور یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس مہینے کی نحوست سے کیا ہیں؟ محفوظ رہیں۔ حالانکہ نحوست یہ کسی مہینے میں نہیں ہوتی ہے، کسی دن میں نہیں ہوتی ہے، نحوست جو ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے۔ ہاں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین کبھی انہیں مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ البتہ اکثر و بیشتر لوگ جو نماز روزہ سے دور رہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ان کے اپنے کرتوتوں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 89 کے اندر ما اصابک من حسنات فمن اللہ، اے لوگو جو کوئی بھلائی تم کو پہنچے تو یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، اور جو کچھ برائی یا پریشانی تم کو لاحق ہو، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے،
اور تم اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہو تو یاد رکھو یہ تمہاری اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تمہارے اوپر جو کوئی مصیبت آتی ہے، جو کوئی پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر گناہ پر اللہ رب العالمین بندے کی گرفت نہیں کرتا ہے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ رب العالمین بندے کی گرفت کرنے لگے، اللہ کی اس کی پکڑ کرنے لگے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں ڈالنے لگے تو انسان کا جینا محال ہو جائے گا، اور انسان سوچے گا اس جینے سے مرنا ہی بہتر ہمارے لیے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، کسی دن کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ کون ہوں؟ میں ہوں، وانا الدہر، اور حالانکہ زمانہ کون ہوں؟ میں ہوں، بیدل الامر، اللہ امر میرے ہاتھ میں، اللہ فرماتا ہے بیدل الامر، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات و دن کو الٹتا پڑتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مصیبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے چیزوں کا اختیار صرف اسی اللہ رب العالمین کو ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں مہینے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفت آئی ہے یا مصیبت آئی ہے، یا فلاں شخص کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، تو یہ انسان یہ دینی تعلیمات کی دوری کی بنا پر گویا کہ انسان اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور یہ بدعقیدگی کی باتیں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ سفر کے مہینے کو یہ منحوس کیوں کہتے تھے؟ مشرکین مکہ یہ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں کہتے تھے؟ تو اس سلسلے میں باتیں یہ ہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقدس کا احترام کرو۔ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ یہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، اس حرمت والے مہینوں میں کیا کرتے تھے، یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ چور ڈاکو لٹیرے بھی اس حرمت کا لحاظ کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے کے تقدس کا لحاظ کرتے تھے، اس مہینے میں وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، چور ڈاکو لٹیرے بھی ان تمام حرکتوں سے باز آ جاتے تھے۔ اور یہ چونکہ یہ مہینہ 3 مہینہ اکٹھا ہیں، کون؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا۔ اب 3 مہینہ لوگ اس طرح سے ساری چیزوں سے بچ کے رہتے تھے، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے، جنگ و جدال میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چور ڈاکو لٹیرے یہ سب لوگ بھی اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ اس ماہ سفر کے اندر جب لوگ کثرت سے جنگ و جدال کرتے، کثرت سے لڑائی جھگڑے کرتے، تو بہت ساری عورتیں کیا ہے، بیوہ ہو جاتی تھیں، اور بچے یتیم ہو جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے گھر ویران ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے عربوں میں یہ مہینہ منحوس سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو کہ نحوست یہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ تھی۔ کون اعمال کی وجہ سے تھی؟ کون کہہ رہا تھا کہ کہہ رہا ہے کہ تم نکلو، جنگ و جدال کرو، ڈاکو کرو، جاؤ لوگوں کے مال و دولت کو کیا نام ہے، لوٹو؟ کون اس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ نحوست تھی، اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی وجہ سے نہیں تھی۔
میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا، کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ایک بیماری دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ دیکھیے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بیماری نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوئے اچھے ہو گئے، وہ بیماری بذات خود کسی کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ البتہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے طاعون کی بیماری ہے، کہیں پھیلا ہوا ہے تو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کیا جائے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ طاعون کی بیماری جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں پر ہر کسی کو بھی نہیں لگتی ہے، نہیں کہ سارے کے سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو وہ بیماری نہیں لگتی ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوگی، اللہ کی مشیت نہ ہوگی، وہ بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ البتہ طاعون کی بیماری ایسی ہوتی ہے، یا اسی طرح سے باس کوڑ کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس کے جراثیم نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہاں، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بیماری ہمیں لگ سکتی ہے جب اللہ رب العالمین کی اگر مرضی ہوگی، اور اگر اللہ کی مرضی و مشیت نہیں ہوگی تو بیماری ہم کو نہیں لگ سکتی ہے۔ تو اللہ نے میرے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیرا، اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، کہ بعض لوگ انسانوں سے بدشگونی لیتے ہیں، کوئی پرندے سے بدشگونی لیتے ہیں، کوئی بلی سے بدشگونی لیتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کے تعلق سے آپ سے باتیں کریں گے۔ ولا حامہ، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اسی طرح سے نہ ہی کسی مردے کے کھوپڑی سے کوئی الو نکلتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی عقیدگی کی باتیں تھیں کہ لوگ کیا کہتے تھے، اگر مقتول کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کے سر سے، اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور آواز لگاتا ہے پیاس پیاس پیاس۔ جب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے، ورنہ اسی طرح سے آواز لگاتے رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامہ، اس کسی مردے کے کھوپڑی سے الو نکلتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان کیا ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کیا ہے، منحوس ہے۔ جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر وہ کثرت سے جنگ و جدال کرتے تھے، کثرت سے لوٹ مار کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے، یہ مہینہ منحوس ہے، حالانکہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ نے میرے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کا مہینہ کیا ہے، منحوس نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں بھی لوگ ماہ سفر کے تعلق سے طرح طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہیں۔ ماہ سفر کے سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دن نہایت ہی منحوس ہیں، ان میں کثرت سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ان میں کثرت سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور ابتدائی 13 دن کو یہ لوگ 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں، موسوم کرتے ہیں کہ بہت کثرت سے بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نحوست سے بچنے کے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چنا ابالتا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، جو ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، غلط ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب خرافات کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر کیا ہے، مشہور کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے، اگر سوچا جائے ماہ سفر کے تعلق سے، کہتے ہیں منحوس ہے مہینہ، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، بدعقیدگی کی چیزیں ہیں۔ اگر سوچا جائے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کے فتح سے نوازا تھا، لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن 7 ہجری میں اسی ماہ سفر میں نکاح کیا تھا۔ اسی طرح سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی پاک نے اسی مہینے کے اندر پڑھایا ہے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفرا، کوئی سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے تعلق سے لوگ بدعقیدگی کے شکار ہیں۔
کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے شفا پائی تھی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا. غسل فرمانے کے بعد صحابہ کے ساتھ نکلے تھے سیر و تفریح کے لیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس دن کھانا پکاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر کے طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اگر آپ جائزہ لیں گے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کہ سیرت نگاروں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں، یہ باتیں کیا ہیں؟ غلط. اللہ کے نبی جو بیمار ہوئے تھے وہ ماہ سفر کے 3 یا 2 راتیں رہ گئی تھیں. اکثر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے وہ بدھ ہی کا دن تھا. وہ کون سا دن تھا؟ بدھ کا ہی دن تھا. اور آخری بدھ ہی کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے تو اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب نہیں ہوا، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات ہو گئی. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار سے شفا یاب ہوئے تھے، یہ غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دن اللہ کے رسول کی بیماری شروع ہی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول کو شفا نہیں ملی، یہاں تک کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بیمار ہوئے. یا اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. میرے بھائیو، ساری چیزیں کیا ہیں؟ خرافات کی باتیں ہیں. کسی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت سے، کسی مہینے کی نحوست ہے اس کی وجہ سے نہیں. کہ اس مہینے کی یہ منحوس ہے مہینہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے. اگر یہ مان لیا جائے، بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس مہینے کے اندر، اس کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس مان لیا جائے، تو یاد رکھیے اس مہینے کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ جس مہینے کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تو بدرجہ اولا منحوس ہونا چاہیے، ربیع الاول کا مہینہ، لیکن اس کو کوئی منحوس قرار نہیں دیتا. یہ سب بدعقیدگی کی باتیں ہیں، خرافات کی باتیں ہیں، جو لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ لوگوں نے رائج کر لی ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ درست نہیں ہیں. تو یہ ماہ سفر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی و مشیت نہ ہو. کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے. اسی طرح سے ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے. بدشگونی کیا چیز ہے؟ اس کو ہم اور آپ جان لیں. بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، پھر وہ راستے میں جاتے وقت کوئی چیز دیکھ کر کے واپس آ جائے یا کوئی بات سن کر کے واپس آ جائے، اس کام کا ارادہ ترک کر دے کیونکہ اگر میں یہ چیز دیکھ لیا ہوں، اگر جاؤں گا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، یا کوئی بات سن کر کے ہم جائیں گے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو یہ سوچ کر کے واپس آ جائے. تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو ایک پرندے کو اڑاتے تھے. دیکھتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا ہے تو کہتے اس سے اچھا شگون لیتے تھے، کہتے تھے سفر پر جانا ہمارے لیے اچھا ہے، ہم جا سکتے ہیں، ہمارا کام بن جائے گا. اور پرندے کو اڑاتے اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے تھے. کیا لیتے؟ بدشگونی لیتے. کیا کہتے کہ اگر ہم سفر پر جائیں گے تو راستے میں ہمیں کوئی مصیبت پیش آ سکتی ہے، یا ہم جس کام کے لیے جائیں گے وہ کام ہمارا ہوگا ہی نہیں، اس لیے جا کر کے فائدہ کیا؟ سفر سے رک جاتے تھے. اللہ کے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس طرح کی بدشگونی سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. بدشگونی لینے اور پال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کے بجائے ایسی چیز پر توکل کرتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک پرندہ ہے، چھوڑو گے اس کی مرضی، چاہے دائیں جائے چاہے بائیں جائے، وہ بیچارہ ہاتھ جیسے چھوڑو گے وہ سوچے گا کہ ہم کو چھٹکارا مل گیا اس آدمی سے، وہ بھاگے گا، اڑے گا، وہ تو اندھا دھند ہو بھاگے گا. اس سے کسی کی قسمت کا اس کیا معلوم، کسی کی قسمت کا کہ اسے کیا اندازہ کہ ہم دائیں جائیں، ہم کو دائیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا کام بننے والا ہے، ہمیں بائیں جانا چاہیے تاکہ اس کا جانا چاہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا کام نہیں بنے گا. اس کو کیا معلوم مستقبل کے تعلق سے، یعنی پرندے کو کیا معلوم. اسی طرح سے آج کے دور میں بھی بعض لوگ بدعقیدگی کے شکار ہیں، بلی سے بدشگونی لیتے ہیں،
سفر پر نکلے، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہماری خیر نہیں، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں ہمارا کام نہیں بنے گا، واپس لوٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا۔ بعض حضرات ہیں جو انسان سے بدشگونی لیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ صبح سویرے نکلے نہا دھو کر کے، راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی غریب مسکین فقیر لاچار سامنے آ گیا، سوال کر لیا میرے بھائی صبح صبح کہاں چلے؟ اب وہ بدشگونی لینے والا ہوتا ہے، اس کو بدشگونی مان لیتا ہے، فوراً واپس آ جاتا ہے کہ آج میری خیر نہیں، جس کام کے لیے جا رہا ہوں میرا کام نہیں ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کام پر چلا گیا، اس کا کام نہ بنا اور اس کا معاملہ خراب ہو گیا، کام الٹا ہو گیا، تو کیا کہے گا؟ آج فلاں منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ تو یہ بدشگونی کی چیزیں جو ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، توہمات ہیں کہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ آدمی جا رہا ہے کسی کام سے، دیکھ لیا راستے سے میں بلی گزر گئی، اب واپس آ رہا ہے، گویا کہ اس نے شرک کر دیا۔ اس نے نفع و نقصان کا مالک بلی کو سمجھ لیا کہ بلی ہمارے نفع و نقصان سے گویا کہ واقف ہے۔ بلی کو کیا معلوم کہ راستے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، کس کام سے جا رہے ہیں، کس کام سے نہیں جا، وہ تو بھائی ایک جانور ہے، وہ تو راستے سے کبھی بھی گزر سکتی ہے۔ تو یہ توہمات کی باتیں ہیں، خرافات کی باتیں ہیں، جو لوگوں جس کے اندر لوگ بدعقیدگی کے ہیں شکار ہیں۔ دیکھیے نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع و نقصان کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ ایک مومن کو عیب نہیں دیتی ہے کہ وہ نقصان کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے۔ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سب چیزیں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جس کے کام کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جس کے کام کو چاہتا ہے بگاڑ دیتا ہے۔ ساری چیزوں کا اختیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 107 کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ آپ کو کسی بھلائی سے نوازنا چاہے، کسی فضل سے اپنے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو نچھاور کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے مال و دولت سے اسے نوازتا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ نہایت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جان لو اگر ساری دنیا انسانیت مل کر کے، ساری امت مل کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر اسی طرح سے ساری دنیا انسانیت مل کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو کتنی صراحت کے ساتھ یہ باتیں بتلا دی گئی ہیں کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پر توکل رکھے، نہ کہ انسان چرند پرند بلی اور دیگر چیزوں پر سے کیا ہے بدشگونی لیتے ہوئے اپنے کام سے رک جائے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 51 کے اندر قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا معاون و مددگار ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کے پر بھروسہ رکھیں۔ تو کتنی صراحت کے ساتھ یہ باتیں بتلا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بڑی صراحت کے بعد اس کے باوجود بھی آج دیکھا جائے لوگ طرح طرح کی بدعقیدگی کے کیا ہیں، شکار ہیں۔ حالانکہ کسی سے بدشگونی لینا یہ کیا ہے، کسی کے تعلق سے بدشگونی لینا یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے، شرک ہے۔ بدشگونی لینا یہ کیا ہے، شرک ہے۔ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ وما منا الا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ہم میں سے کسی کو کبھی نہ کبھی کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن جب بندہ اللہ کے ذات پر خالص توکل کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وہم کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وہم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کیا ہے، اگر بدشگونی نہیں لینا چاہتا ہے لیکن کسی چیز کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ بدشگونی کی طرف دھیان نہ دے اور اس کی وجہ سے اپنے کام سے نہ رکے، جیسا کہ اللہ کے پاس میں ارشاد فرمایا، ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدشگونی ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ اگر کوئی شخص بدشگونی کا شکار ہو گیا تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، یہ دعا کیا پڑھے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اگر کوئی شخص کسی بدشگونی کا شکار ہو جائے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے دل کے اندر جو بدشگونی ہے اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے، ختم کر دے گا۔ یاد رکھیے بدشگونی اختیار کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے لوگوں کو کیا ہے، بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بدشگونی سے محفوظ رکھ، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔